آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیڈ سی کے بارے میں۔ ڈیڈ سی وہ سمندر ہے جس میں ایک بھی جاندار زندہ نہیں ہے، جس میں کوئی جاندار چیز نہیں ہے، نہ مچھلی ہے نہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کی جغرافیائی محل وقوع کے بارے میں بات کی جائے تو شمال میں جارڈن پڑتا ہے یعنی اردن، اور مغرب میں فلسطین جس پر اسرائیل قابض ہے، یہودی قابض ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے سفر نامے میں ڈیڈ سی کے متعلق کیا لکھتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہماری اگلی منزل اردن کا معروف سمندر بحر میت تھی۔ یہ چھوٹا سا سمندر اپنی تاریخی اور جغرافیائی خصوصیات کے لحاظ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ جب شام و فلسطین کے دورے پر تشریف لائے تھے تو یہاں سے بھی گزرے تھے، اور ان کی زبانی ہم نے بچپن سے ہی اس کے کچھ حالات سن رکھے تھے۔ ہمارے ساتھی بھی یہ سمندر دیکھنے کے شائق تھے، چنانچہ ہم عصر کے وقت اس کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا سمندر کل 50 میل لمبا اور 11 میل چوڑا ہے۔ اس کی سطح کا کل رقبہ 351 مربع میل ہے۔ زیادہ سے زیادہ گہرائی 1300 فٹ ہے۔ 1967 عیسوی سے پہلے اس کا نصف شمالی حصہ مکمل طور پر اردن میں تھا اور نصف جنوبی حصہ اردن اور اسرائیل کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ سن 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیں پورے مغربی ساحل پر قابض ہو گئی ہیں، اور اس کی جغرافیائی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کسی بڑے سمندر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے اس کو ایک جھیل کہنا زیادہ موزوں ہوگا، لیکن چونکہ اس کا پانی خالص سمندری پانی ہے، بلکہ اس کی نمکینیات اور کیمیاوی اجزاء عام سمندروں سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کو بحر یا بحیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کی دوسری جغرافیائی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ یہاں سے قریب ترین سمندر بحر متوسط یا بحر روم کی خلیج عقبہ ہے، لیکن بحر میت اس کی سطح سے 1300 فٹ نیچے واقع ہے، اور اس طرح یہ کرۂ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ دریائے اردن اسی سمندر سے آ کر گرتا ہے، اور آس پاس کی پہاڑی ندیاں بھی اسی میں آ کر شامل ہوتی ہیں۔ اب بہت سے جدید محققین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم جس پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور جس کی بستیوں کا نام بائبل اور تاریخی روایت میں سدوم اور عمورہ ذکر کیا گیا ہے، اسی بحر میت کے آس پاس کہیں واقع تھیں۔ اگرچہ قدیم مسلمان جغرافیہ نگاروں اور مؤرخین مثلاً علامہ حموی اور بکری رحمہم اللہ وغیرہ نے سدوم اور عمورہ کے حالات بیان کرتے ہوئے بحر میت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ قزوینی نے اپنی کتاب آثار البلاد و اخیار العباد میں سدوم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ آج اس بستی کی جگہ پر سیاہ پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو خود اس جگہ کا مشاہدہ کیا ہے یا کسی مشاہدہ کرنے والے سے اس کے حالات سنے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ اشارہ تک نہیں دیا کہ اس کے آس پاس بحر میت کے نام سے کوئی سمندر واقع ہے۔ لیکن مشہور یہودی مورخ جوزیفس نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، اپنی تاریخ میں یہی لکھتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں سدوم اور عمورہ بحر میت کے کنارے میں واقع تھیں۔ غالباً اسی بنیاد پر سن 1924 عیسوی میں مستشرقین یعنی انگریزوں کی ایک جماعت قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے تحقیق کے لیے نکلی تھی، اور اس نے پورے علاقے کا سروے کر کے یہ حتمی رائے دی تھی
کہ ان بستیوں میں سے صدوم، عمورہ اور زعر بحر میت کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع تھیں اور باقی بستیاں سمندر کے نیچے آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے جنوب مشرقی کنارے پر ہی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ان بستیوں کے کچھ آثار بھی برآمد ہوئے۔ اسی بنیاد پر آخر دور کے مصری محقق عبد الوہاب النجار نے اپنی رائے یہ ظاہر کی ہے کہ یہ سمندر پیدا ہی اس طرح ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کی بستیاں الٹی گئیں تو یہاں سمندر کا پانی نکل آیا، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے یہاں کوئی سمندر موجود ہی نہیں تھا۔ اس رائے کی تائید مندرجہ ذیل دلائل و قرائن سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اہل عرب کو یہ یاد دلایا ہے کہ یہ بستیاں اس سڑک پر واقع ہیں جس کے ذریعے تم شام جاتے آتے رہتے ہو۔ ارشاد ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بلا شبہ یہ بستیاں سیدھے راستے پر واقع ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بستیوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یہ دونوں قومیں واضح راستے پر واقع ہیں، لہذا ان بستیوں کا محل وقوع اسی علاقے میں کہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عبد الوہاب نجار کی یہ رائے کہ یہ سمندر پیدا ہی بستیوں کے الٹنے سے ہوا، اس لحاظ سے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ اس سمندر کا کوئی رابطہ کسی بڑے سمندر سے نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہی اس سمندر کے ظہور کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی غیر معمولی واقعہ ہی اس سمندر کے ظہور کا سبب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس سمندر کا پانی بھی عام سمندروں کے مقابلے میں بہت بھاری ہے اور اس میں نمکیات بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عام بڑے بڑے سمندروں میں 4 سے 6% تک نمکیات ہوتے ہیں، لیکن بحر میت کے پانی میں نمکیات کا تناسب 23% سے 25% تک ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس سمندر میں دیر تک غسل کر لیتے ہیں ان کو اپنے جسم سے ان کیمیاوی اجزاء کی چپکاہٹ چھڑانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور عام پانی سے ایک آدھ مرتبہ نہا کر آسانی سے یہ اجزاء جسم سے نہیں چھوٹتے۔ پانی کی یہ غیر معمولی کیفیت بھی کسی غیر معمولی واقعے کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر 4، اس سمندر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مچھلی سمیت کوئی جانور زندہ نہیں رہتا اور نہ کوئی پودا اگ سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جب دریائے اردن یا دوسرے چشمے اس سمندر میں گرتے ہیں تو بعض اوقات اپنے ساتھ مچھلیاں بہا کر لے آتے ہیں، لیکن یہ مچھلیاں سمندر میں گرتے ہی فوراً مر جاتی ہیں۔ سائنسی طور پر اس کی توجیہ عموماً یہ کی جاتی ہے کہ یہ اس سمندر کی غیر معمولی نمکیات کا اثر ہے، اور ظاہری طور پر شاید یہی سبب ہو، لیکن باطنی طور پر یہ اس عبرت ناک عذاب کے اثرات ہوں تو بعید نہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سمندر کی اسی خصوصیت کی بنا پر اس سمندر کو بحر میت کہا جاتا ہے اور آج کل اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور اس کا یہ نام یونانی دور سے چلا آتا ہے۔ اہل عرب اس کو بحیرہ لوط بھی کہتے رہے ہیں۔ نمبر 5، جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، بحر میت کا علاقہ دنیا کا سب سے پست علاقہ ہے۔ بحر میت کی سطح عام سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ دنیا بھر میں سطح سمندر سے اتنا نیچا علاقہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو ذہن فوراً قرآن کریم کی اس آیت کی طرف منتقل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا،
ہم نے اس زمین کے بلند علاقے کو زمین کا پست علاقہ بنا دیا۔ عام طور سے اس آیت کا مفہوم یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ بستی الٹی گئی تو چھتیں زمیں بوس ہو گئیں، لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ بیان شاید اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ صرف بستی کی عمارتیں ہی پست نہیں ہوئیں، بلکہ ان بستیوں کا پورا علاقہ روئے زمین کا پست ترین خطہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ بحر میت کے شمال اور مشرق کی جانب کے علاقے تو ہم نے بھی دیکھے کہ وہاں میلوں دور سے زمین کی سطح بتدریج پست ہوتی گئی ہے۔ زمین کا جو حصہ سطح سمندر کے مساوی ہے، وہاں علامت کے طور پر بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہر تھوڑے فاصلے پر سطح کی پستی کی مقدار بتانے کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ پست ترین سطح بحر میت پہنچ کر آتی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے ایک طرف قرآن کریم کا یہ اعجاز سامنے آتا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے ایک ایسی جغرافیائی حقیقت کو واضح فرما رہا ہے جو صدیوں کے بعد ماہرین پر منکشف ہوئی، اور بیان بھی اس طرح فرما رہا ہے کہ اس دور کے لوگوں کو بھی اس بیان کے صاف اور سادہ معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور دوسری طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس قوم پر عذاب الہی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ قیامت تک دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا رہے گا۔ بستیاں الٹ گئیں، آبادی بے نشان ہو گئی، ایک عجوبہ روزگار سمندر ابل آیا، اور قیامت تک کے لیے یہ زمین دنیا کی پست ترین زمین بن کر رہ گئی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ترجمہ یہ ہے کہ پس یہ ہیں ان کے رہنے کے مقامات جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث تھے۔ ہزارہ سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے اسی سرزمین پر کوہی استقامت بن کر اپنی اس بے ہنگم قوم کی اصلاح کی کوشش فرمائی تھی جو انسانیت کی ہر قدر کو نوچ کر اپنی کمینگی پر مگن تھی۔ یہ قوم اپنے غیر فطری جنسی عمل میں تو دنیا بھر میں بدنام ہے، یہاں تک کہ اس گھناؤنے فعل کا نام ہی اس قوم سے منسوب ہو گیا، لیکن قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ قوم رہزنی کی لت میں مبتلا تھی، اور کوئی اجنبی مسافر ان کے یہاں آ جائے تو اس کی جان، مال، آبرو تینوں خطرے میں پڑ جاتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی اس اخلاقی گراوٹ اور پستی کو قیامت تک کے لیے یہاں ایک محسوس شکل دے دی گئی ہے کہ یہ علاقہ دنیا کا سب سے پست علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ جگہ بڑی عبرت کی جگہ ہے، لیکن یہ دیکھ کر دل لرزتا ہے کہ اسے ایک سمندری تفریح گاہ بنا لیا گیا ہے۔ ریسٹورنٹ کی حد تک تو شاید بات اتنی ناگوار نہ تھی، لیکن سیاحت کی ہمت افزائی نے یہاں وہ فضا پیدا کر دی ہے جو یورپ کے ساحلی تفریح گاہوں پر عام ہے۔ خاص طور پر مغربی سیاحوں کے ہجوم اور ان کو حکومت کی طرف سے ملی ہوئی بے روک ٹوک آزادی نے اسے بے حیائی کا ایک مرکز بنا دیا ہے، اور دیکھ کر دل دکھتا ہی رہا کہ جو جگہ فحاشی کے خلاف ذہن تیار کرنے کے لیے عبرت کا بہترین پیغام تھی، وہیں پر بے حیائی کے ایسے مظاہر ہوتے ہیں کہ شرافت منہ چھپا کر رہ جائے۔ ہم یہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ تنگ ہونے کے قریب تھا۔ تلاش کے بعد ایک جائے عافیت دریافت کر کے جماعت سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سمندر کے کنارے تک پہنچے۔ بلا شبہ منظر بڑا حسین تھا۔ سمندر کی نیلگوں موجوں کے اس پار فلسطین کے پہاڑ بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے تھے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ منظر کے حسن سے لطف لینے سے زیادہ ڈرنے، خوف کھانے اور عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ البتہ یہاں کھڑے ہونے کی کشش ایک اور
وجہ سے تھی۔ ملک افضل صاحب نے بتایا تھا کہ مغرب میں سمندر کے پار فلسطین کے جو پہاڑ یہاں کھڑے ہو کر نظر آتے ہیں انہی میں بیت المقدس واقع ہے، جو یہاں سے 12 سے 15 میل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مطلب صاف ہو تو بعض اوقات انہی پہاڑوں کے کسی درمیانی خلا سے مسجد اقصی کی میناریں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کی ایک جھلک دور ہی سے صحیح دیکھنے کے شوق نے دیر تک یہاں کھڑا رکھا، لیکن مغرب کی طرف کے پہاڑ دھند کی ہلکی ہلکی تہ میں لپٹے ہوئے تھے، اس لیے بہت سے زاویے بدلنے کے باوجود منارے نظر نہیں آ سکے۔ ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ مقدس منارے نہ جانے کب سے امت مسلمہ کو فریاد کے لیے بلاتے رہے ہیں، لیکن جب کوئی ایوبی آگے نہ بڑھ سکا تو وہ روٹھ کر روپوش ہو گئے۔ اب ہم جیسے گفتار کے غازیوں کو وہ اپنے چہرے کی ایک جھلک دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس تصور سے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ کیا 90 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل یہ عالم اسلام اپنے قبلہ اول سے مستقل طور پر صرف نظر کر لے گا؟ کیا محض غم اور غصے کی قراردادوں سے قبلہ اول کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا ہماری صفوں سے اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں اٹھ سکے گا؟ کیا صہیونی استعمار کا اژدہا ہمیں ایک ایک کر کے اسی طرح نگلتا رہے گا؟ جواب تو ان سارے سوالات کا ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر اب بھی، لیکن اس کو کیا کیجیے کہ دشمن کے جوڑوں میں بیٹھ کر بھی ہمیں فضائے بدر کے بجائے شانزالیزے کی فضا پیدا کرنے کا شوق کھایا جا رہا ہے۔ اسی سوال و جواب کی پردرد ادھیڑ بن میں سامنے کے پہاڑوں کے پیچھے سورج غروب ہو گیا۔ ہم نے مغرب کی نماز اسی ساحل پر ادا کی اور واپس عمان کے لیے روانہ ہو گئے۔ طویل فاصلہ طے کر کے جب عمان کے پہاڑوں کے قریب پہنچے تو موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی کو یکے بعد دیگرے کئی پہاڑ طے کرنے تھے۔ باہر ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس کے سامنے بھی بارش کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ پرخطر پہاڑی راستوں پر بارش کی وجہ سے راستہ دیکھنا دشوار ہو رہا تھا، اور اگر کچھ نظر آئے بھی تو ہم جیسے اجنبیوں کے لیے راستے کا سمجھنا ناممکن تھا۔ ایک موقع پر پہنچ کر کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم بالکل غلط رخ جا رہے ہیں، لیکن بحمداللہ ملک افضل صاحب راستوں کے نشیب و فراز سے پوری طرح واقف تھے۔ انہیں ٹوک کر اپنا اجتہاد چلانا حماقت کی بات تھی، اس لیے چپ ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ وہ اندھیری رات اور پرشور بارش میں بھی اعتماد و اطمینان سے راستہ بتاتے رہے، اور عطا الرحمن صاحب ان پرخطر راستوں پر بڑی احتیاط اور مہارت سے مناسب رفتار کے ساتھ گاڑی چلاتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ بحمداللہ رات کے 9 بجے ہم بعافیت تمام اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ سبق یہ ملا کہ رہنما نشیب و فراز سے واقف اور ڈرائیور ماہر و محتاط ہو تو تاریخ سے تاریخ رات میں پرخطر سے پرخطر راستہ بھی اطمینان سے طے ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان ایسے میں اپنی عقل لڑانے کے بجائے اپنے آپ کو ایسے رہنما اور ایسے ڈرائیور کے حوالے کر دے۔ بات تو سیدھی اور صاف ہے، لیکن یہی بات علماء فقہ اور مشائخ طریقت کہتے ہیں تو آج کل ان پر جمود، اندھی تقلید اور شخصیت پرستی کے طعنوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔